بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں چھوڑا اور تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے زمزم کا کنواں عطا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کی آبادی کے لیے ایک قبیلہ بھیجا جس کا نام تھا بنو جرہم۔ سب سے پہلے یہ قبیلہ پانی کا تعاقب کرتے ہوئے آیا اور آ کر اس جگہ پہ آباد ہوا۔ چونکہ یہ پہلا قبیلہ تھا اس لیے مکہ مکرمہ پہ اسی کی حکومت قائم ہوئی، اور اس کی حکومت جو تھی وہ مکہ مکرمہ کے اوپر تھی۔ اور قبائل بھی آہستہ آہستہ وہاں آباد ہونے شروع ہو گئے۔ ان قبائل کی بنو جرہم سے لڑائی رہتی تھی۔ بالآخر کافی عرصے کے بعد دیگر قبائل جو تھے وہ غالب آ گئے اور بنو جرہم کو شکست ہو گئی۔ تو بنو جرہم کے جو آخری سردار تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا کہ بیت اللہ کے جو تبرکات تھے، بیت اللہ کے اندر جو چیزیں رکھی ہوئی تھی، جو بیت اللہ کو لوگوں نے ہدیہ کی تھی، وہ چیزیں تمام اٹھا کر زمزم کے کنویں کے اندر ڈالی اور زمزم کا کنواں بند کر دیا اور اس کے نشانات بھی ختم کر دیے، اور شکست کے بعد بنو جرہم والے وہاں سے چلے گئے۔ اب جو نئے حضرات آئے، جن کی حکومت آئی، انہیں پتہ نہیں تھا کہ زمزم کا کنواں کہاں ہے۔ اس طرح ہوتے ہوتے زمزم کا کنواں جو ہے اس کا ذکر تو رہ گیا، لیکن زمزم کا کنواں جو تھا اس کے بارے میں کسی کو معلومات نہیں تھی کہ وہ کہاں ہے، اور اس کو کئی سو سال بلکہ گزر گئے۔ ایک دن حضرت عبد المطلب حتیم میں سوئے ہوئے تھے، انہیں خواب نظر آیا۔ کسی نے کہا جناب آپ برہ کھودیں۔ برہ کا معنی ہوتا ہے نیک چیز، اچھی چیز۔ انہوں نے کہا برہ کیا؟ کہنے والا غائب ہو گیا۔ ان کی آنکھ کھل گئی۔ اگلے دن پھر حتیم میں سوئے ہوئے ہیں، پھر خواب نظر آیا۔ ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا مظنونہ کھودے۔ مظنونہ کا ترجمہ ہوتا ہے وہ چیز جس کو سنبھال سنبھال کے رکھا جائے اور جس کے پینے میں مقابلہ کیا جائے، انسان آگے بڑھ بڑھ کے جس کو پینا چاہے اس کو کہا جاتا ہے مظنونہ۔ مظنونہ کھودے۔ انہوں نے کہا مظنونہ کیا؟ کہنے والا غائب ہو گیا۔ تیسرے دن پھر یہ سوئے ہوئے ہیں، انہیں خواب نظر آیا۔ کہنے والے نے کہا کہ جناب طیبہ کھودے۔ طیبہ، طیبہ کہتے ہیں پاکیزہ پانی کو، طیبہ کھودے۔ انہوں نے کہا طیبہ کیا؟ کہنے والا پھر غائب ہو گیا۔ چوتھے دن پھر سوئے ہوئے ہیں، انہیں خواب نظر آیا۔ کہنے والے نے کہا زمزم کھودو۔ پھر حضرت عبد المطلب کو پتا چلا کہ اصل میں زمزم جو ہے اس کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے، چونکہ مسلسل خواب نظر آیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ زمزم کہاں ہے؟ تو کہنے والے نے بتایا بیت اللہ کے جو دروازہ ہے اس کے سامنے قریش نے دو بت رکھے ہوئے تھے، اساف اور نائلہ۔ ان کے درمیان قریش جو ہے وہ ذبح کیا کرتے تھے، قربانی پیش کیا کرتے تھے۔ وہاں کا اشارہ ہوا کہ اساف اور نائلہ کے درمیان ایک کوا آئے گا جہاں وہ چونچ مارے گا، چونٹیوں کا وہاں بل ہوگا، آپ جو ہے وہاں کھودیں، وہاں زمزم کا کنواں موجود ہوگا۔ حضرت عبد المطلب کو چونکہ 4 دن مسلسل خواب نظر آیا تھا، اس لیے ان کو بڑا یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے ذریعے زمزم کا کنواں جو ہے وہ دوبارہ جاری فرما دیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنا خواب قریش کو بتایا، قریش نے مذاق اڑایا۔ حضرت عبد المطلب کا ایک ہی بیٹا تھا حارث۔ حضرت عبد المطلب نے ان کو لے کر، حارث کو لے کر کھدائی شروع کر دی۔ اس وقت حضرت عبد المطلب نے منت مانی اور فرمایا کہ وہ بھی کوئی سردار ہے جس کے بیٹے نہ ہو۔ فرمایا کہ اگر میرے 10 بیٹے جوان ہو گئے تو میں اپنا ایک بیٹا اللہ کے راستے میں قربان کروں گا۔ چنانچہ کھدائی شروع ہوئی۔ کچھ دن کی کھدائی کے بعد کنویں کے آثار ظاہر ہوئے۔ چنانچہ یوں کر کے وہ کنواں جو ہے وہ ظاہر ہوا۔ پھر چونکہ حضرت عبد المطلب یہ منت مان چکے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے عطا کیے اور وہ جوان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر 10 کی بجائے جو ہے وہ 13 بچے جو ہے وہ عطا کیے، وہ جوان ہوئے۔ تو حضرت عبد المطلب نے اب اپنی منت پوری کرنے کے لیے فرمایا کہ میں اپنے بچوں میں قرآن اندازی کرتا ہوں، پرچیاں ڈالتا ہوں۔ اس زمانے کی جو قرآن اندازی تھی، قرآن اندازی کرتا ہوں تو جس کا نام نکلے گا میں اسے اللہ کے راستے میں ذبح کر دوں گا۔ قرآن اندازی کی گئی، اتفاق سے حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ دوبارہ کی گئی، تیسری دفعہ کی گئی، تینوں دفعہ حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ حضرت عبداللہ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت تھی حضرت عبد المطلب کو،
لیکن چونکہ قرآن اندازی میں بار بار ان کا نام نکل رہا تھا، چنانچہ اپنی منت پوری کرنے کے لیے انہوں نے حضرت عبداللہ کا ہاتھ تھاما کہ میں انہیں ذبح کرتا ہوں۔ جو سردار تھے قریش کے وہ اکٹھے ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ جناب یوں کوئی منت کی وجہ سے اپنا بیٹا تو نہیں ذبح کرتا، یوں کرتے ہیں کہ اس بات کا فیصلہ ایک کاہنہ سے کروا لیتے ہیں۔ وہ بڑی معروف کاہنہ تھی، تو کاہنہ کے پاس پہنچے، اس نے کہا کہ بھئی یوں کرو، تم 10 اونٹ ایک طرف اور حضرت عبداللہ ان دونوں کے نام کی پرچی ڈالو، اگر 10 اونٹوں کا نام نکل آئے تو 10 اونٹ ذبح کر دو، حضرت عبداللہ کی طرف سے یہ کافی ہو جائے گا، حضرت عبداللہ کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر حضرت عبداللہ کا نام نکلے تو پھر اونٹ کی تعداد 20 کر دو، اگر پھر بھی حضرت عبداللہ کا نام نکلے تو 30 کر دو، اگر پھر بھی حضرت عبداللہ کا نام نکلے 40، اسی طرح 50، 60، 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کو لا کر اور اونٹ لا کر جو ہے وہ قرعہ اندازی کی گئی، 10 پہ بھی حضرت عبداللہ کا نام نکلا، 20 پہ، 30 پہ حضرت عبداللہ کا نام، 40 پہ حضرت عبداللہ کا نام، حتیٰ کہ 90 پہ بھی حضرت عبداللہ کا نام۔ جب 100 اونٹ ہوئے اور پھر پرچی ڈالی گئی تو اونٹ جو ہے ان کا نام نکلا، چنانچہ 100 اونٹ پھر حضرت عبداللہ کی دیت میں جو ہے وہ قربان کیے گئے، اور اس طرح حضرت عبداللہ جو ہے وہ ذبح ہونے سے بچ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے انا ابن الذبیحین، کہ میں 2 ایسے لوگوں کا بیٹا ہوں جنہیں اللہ کے راستے میں ذبح کیا گیا، یعنی ذبح کرنے کی کوشش کی گئی، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت عبداللہ۔ تو اس طرح جو ہے وہ زمزم کا کنواں دوبارہ جاری ہوا اور اس کے پانی سے لوگ جو ہے وہ فیض یاب ہونے لگے۔ السلام علیکم۔